پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے پچھلے ہفتے بھارت پر الزام لگایا کہ پاکستان میں جو کچھ لوگ مارے جا رہے ہیں جو خاص طور پر کشمیر ٹیررزم کے ساتھ وابستہ ہیں انڈیا کی نگاہ میں، ان کی ہلاکت کے پیچھے انڈیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے بہت بڑے پروٹیسٹ گلگت بلتستان میں دیکھے۔ پھر 5 فروری کو کشمیر کا جو پاکستان کی طرف سے یوم یکجہتی دن ہوتا ہے وہ بھی آ رہا ہے، اور خبریں ہیں کہ شاید پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر کے علاقے میں لوگ ایز یوزول پاکستان سے خوش نہیں۔ ان کی زندگی کے جو مطالبے ہیں، جو ان کی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے جو ان کی سہولیات کے سلسلے میں جو مطالبے ہیں، وہ اب گرما گرم صورتحال اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تھرڈ اوپینین میں جڑے ہوئے ہیں جناب بیرسٹر حمید بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ بتائیے کہ پاکستان نے پچھلے ہفتے کہا کہ بھارت کے جو کوٹ ان کوٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہیں وہ مارے گئے ہیں پاکستان میں، تو وہ بھارت اس کے پیچھے ہے، اور انہوں نے بہت بڑی ایک پریس کانفرنس کی دنیا کو جھنجھوڑنے کی خاطر۔ لیکن یہ جو انریسٹ ہے گلگت بلتستان اور پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر، جس کو بھارت میں پی او کے کہا جاتا ہے، پاکستان میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، یہ انریسٹ تو کیا بھارت اس کے بھی پیچھے ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ مارے گئے ہیں اور ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے اتنا عرصہ انتظار کیوں کیا، کیونکہ وہ مارے جانے والے سارے لوگ جو ہیں وہ نان قسم کے ملیٹنٹ تھے اور ملیٹنٹ لیڈرز تھے، اور مختلف قسم کی جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے لشکر ہے یا جیش ہے، ان کے ساتھ منسلک لوگ تھے۔ تو وہ اس پہ کئی دفعہ ہم نے پہلے بات کی کہ وہ واپس آ کے وہ جہاد وغیرہ کرنے کے بعد، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ بھارتی جیلوں میں بھی کچھ وقت گزارنے کے بعد واپس آ کے تو سوسائٹی میں وہ ایک نیا سٹیٹس اور ایک نیا جو ہے وہ ایکٹیویزم انہوں نے شروع کر رکھا تھا، ایک نئے سٹیٹس کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سوسائٹی کے اندر ری لانچ کیا گیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا ماضی جو ہے وہ بہت سارے حوالوں سے فراموش نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ رہے، اور جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جہاد اور اسلام کے نام پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گمراہ کر کے ان سے سرحدیں کراس کرائی اور جا کے جموں کشمیر میں بھارتی فوج سے مروائے، تو ان کے جرائم جو ہیں یہ ناقابل معافی ہیں۔ لیکن اس وقت کا لوگوں کو انتظار تھا کہ جب کبھی اس خطے میں کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو کہ ایسے لوگوں کو بھی کسی عدالت کے کسی کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے، لیکن وہ ہونے سے پہلے ہی ان کے قتل ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ 2 تو انہوں نے بیان کیے، جو ایک راولہ کوٹ میں اور ایک کہیں ادھر سیال کوٹ یا کہاں پاکستان کے کسی شہر میں، لیکن اس میں کہیں اور نام اس طرح کے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں جو اوپن ملیٹنسی میں انوالو لوگ ہیں ان کو وہ ملک بھی مار سکتا ہے جس کے خلاف وہ انوالو ہیں، ان کو ایک دوسرے کے گروہ بھی مار سکتے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ان کو کس نے مارا۔ لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ کو اتنا انتظار صرف یہ ایکنالج کرنے کے لیے کیوں کرنا پڑا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ چلیں اس میں تو ہم مان لیتے ہیں کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، اور بھارت نے اس کو ایک خاموش پالیسی کے طور پہ جو ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے مختلف موقعوں پہ کہ ہم جو ہے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں تو کریں گے ایز اے پریونٹیو میجر کے، کہ جو ہمارے خلاف کہیں پلان کر رہا ہے کسی طرح کی دہشت گردی ملیٹنسی، تو اس کے لیے، تو اس لیے اس میں کوئی نئی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اپنے زیر انتظام، جن کو لوگ کہتے ہیں اپنے زیر اپنے نیچے جو ان کے علاقے ہیں، جس طریقے سے یہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں،
اور جس طریقے سے وہاں ایک مدت سے انریسٹ ہے اور وہاں پہ مسلسل احتجاج، غصے اور ناراضگی کی کیفیت ہے، اس کو جس طریقے سے یہ ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں تو آپ بھارت پہ کوئی الزام بھی لگا دیں تو اس کی کوئی جو ہے وہ اہمیت ہی نہیں رہتی، کیونکہ آپ اس کا ویٹ ذرا دیکھیں کہ اب جو ہے وہ پاکستان کے زیر جو کشمیر ہے اس کے اندر گزشتہ 8 ماہ سے دھرنے ہو رہے ہیں، لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ان کیمپوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سخت موسموں میں، سخت سردی میں، گرمی میں، ہر طرح کے موسم میں انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کیا، اور 8 مہینے سے حکومت جو ہے ان کو یہ لارا دے رہی ہے کہ جی آپ کے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے، چونکہ مطالبات آپ کے بالکل صحیح ہیں اور یہ تو وہی مطالبات ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی حکمران ان کو کہتے ہیں، لیکن 8 مہینے بعد وہ مطالبات تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، اس تحریک کے اندر ڈویژن پیدا کرنے کے لیے ایک بار پھر جو ہے ان کو مسئلہ کشمیر اور کشمیر ایشو کے ساتھ رجوع کرنا پڑا۔ یعنی اس کے پیچھے جو اصل پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اس 8 مہینے کے دوران ایک جو ہے نئے طرح کا شعور کشمیر کے لوگوں کے اندر بیدار ہوا، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا اور بار بار کیا اپنے ان دھرنوں میں، جلسوں میں، کہ بھائی ہماری تو انہوں نے توجہ لگائی ہوئی تھی جموں کشمیر کی طرف، تو ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور اب جب کہ ہمیں یہ نظر آ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اب ہم جو ہے وہ جموں کشمیر کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف دیکھتے ہیں، یہاں کے حالات کی طرف دیکھتے ہیں، اور مکمل طور پہ جو ہے لوگوں کی توجہ اپنے مسائل کی طرف مرکوز ہو گئی، یعنی کمپلیٹلی کنسنٹریٹڈ قسم کی۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ رولنگ ایلیٹ کا یہ پہلا تجربہ تھا، چونکہ آزاد کشمیر کے لوگ تو انہوں نے ٹھیکے پہ اٹھا رکھے ہیں کہ جی ہم نے جب بھی بھارت کے خلاف جلوس نکالنا ہے، پتھر مارنا ہے، گالی دینی ہے، تو ہم جناب ان کو اعلان کر دیتے ہیں جی آج یوم یکجہتی ہے، آج ریپبلک ڈے ہے، آج سیاہ ڈے ہے، آج ریڈ ڈے ہے، تو وہ جلسہ جلوس لے کے نکل آئیں گے سڑکوں پہ اور بھارت کو گالیاں دیں گے۔ اب نہ وہ گالی بھارت تک پہنچتی ہے اور نہ بھارت اس گالی کو کوئی اہمیت دیتا ہے۔ درمیان میں 2 فوجیں کھڑی ہیں، بڑے بڑے عظیم شان پہاڑ کھڑے ہیں، سرحدیں ہیں، لکیریں ہیں، تو یہ آزاد کشمیری جو ہیں بیچارے، جو بھوک ننگ کے مارے ہوئے پاورٹی اسٹریکن پیپل، یہ اتنے بڑے بیریئر کراس کر کے تو کہاں پہنچیں گے تو بھارت ان کی کو گالی یا تعریف سنے گا؟ تو اس لیے ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کے لیے یہ بڑا امپارٹنٹ تھا کہ اس وجہ سے جو یہاں کے لوگوں کی ساری توجہ، جو فوکس تھی، کنسنٹریشن تھی، وہ اینٹی انڈیا فرینزی کریٹ کرنے کی تھی، اور یہ آرام سے یہاں پہ لوٹ مار کر رہے تھے مل کے، اپنے جو ہے جو ان کا قبیل ہے، اپنے جو ان کی جو ایلیٹ کلاس ہے، اپنا جو ان کا جو رولنگ گروپ ہے اس کے ساتھ مل کے۔ تو اب جو ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر واحد ہتھیار، جیسا کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یا تو اسلام سب سے زیادہ بکتا ہے اور یا جہاد بکتا ہے، تو انہوں نے پھر دوبارہ یہ یوم یکجہتی نکالا، جو کہ بنیادی طور پہ ایک فنڈامنٹلسٹ اسلامسٹ آرگنائزیشن نے یہ دن فلوٹ کیا تھا 1990 میں، اور اس وقت سے لے کے تو یہ انڈیا پاکستان کے درمیان نفرت اور دشمنی اور گالی گلوچ کا ایک ذریعہ، کیتھارسس کا ایک ذریعہ جو ہے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے اصل مسائل سے ہٹا کے تو ہم ادھر لگائیں، لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے اسی دن یعنی 5 فروری کو یوم یکجہتی بنانے کے بجائے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس دن تمام شٹر ڈاؤن ہوگا اور پہیا جام ہڑتال ہوگی، اور لوگ جو ہے ہمارے مطالبات کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یعنی بالکل آئی بال ٹو آئی بال، کہ ایک طرف تو حکمران طبقات کی 30-40 سالہ پالیسی ہے جس کے پیچھے ان کی بلینز آف روپی کی انویسٹمنٹ ہے، اور ایک جو انہوں نے اعلیٰ ایک تقدس کریٹ کیا ہوا ان چیزوں کے وہ ہے، اور وہ اس کو بنیاد بنا کے تو پھر جو اشتعال انگیزی کے لیے سب سے بڑے ہتھیار ہیں جہاد ہے اور یہ بھارت کے خلاف گالیاں ہیں، تو دوسری طرف جو ہے وہ عوام ہیں
جو پاکستان کے زیر کشمیر ہے اس کے عوام جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ آپ نے جو بھی چیز بنانی ہے جا کے بنائیں، لیکن عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. عوام اپنے حقوق مانگتے ہیں اور ان حقوق کا تعلق اس سیٹ اپ کے ساتھ ہے جو کمپلیٹلی ایکسپلائٹیشن پہ بیس کر رہا ہے. ہمارے ریسورسز جو ہے وہ لوٹے جا رہے ہیں بے دردی سے، ان کا نہ کوئی حساب دیا جا رہا ہے، نہ کوئی رائلٹی دی جا رہی ہے، نہ اس کا کوئی نعم البدل پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک پورا سر خاموشی میں لوٹ گسوٹ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دھکے کھانے کے لیے اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو اس وقت یہ سچویشن ہے جو 5 فروری کو کسی طریقے سے کسی بہت بڑے تصادم کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، اور جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس کو بنیاد بنا کے فائدہ اٹھا کے تو عوام کے اندر ڈویژن کریٹ کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ خون خرابہ کا جو سازش ہے عوام کو تقسیم کرنے کے لیے وہ بھی کر سکتی ہے. جی بچھانی صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ منظرنامہ بتایا کہ ایک طرف پاکستان بھارت کے خلاف ایلیگیشن لگا رہا ہے، دوسری طرف وہ 5 فروری کا جو ایک پورے کا پورا شو ہوتا ہے آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے، مزید آزادی کے لیے، وہ رچا رہا ہے. لیکن جو لوگ ہیں آپ بتا رہے ہیں اور ہمیں بھی دکھ رہا ہے، چاہے گلگت بلتستان کے لوگ ہوں، چاہے پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے لوگ ہوں، وہ بیچارے اپنے روزمرہ کے معاملات زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے اب اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان کے منانے والے یوم یکجہتی ڈے کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں. گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ پہیہ جام ہڑتال ہوئی، اور ایسی ہی صورتحال مظفر آباد میں پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو آف کورس پاکستان آرمی ہے اور ٹاپ پولیٹیشنز ہیں، یہ ابھی بھی احساس نہیں کر پا رہے کہ ان کا چورن نہیں بک رہا؟ 76 سال سے جو وہ کشمیر کی بات کر رہے تھے وہ بھی ان کے ہاتھ 1 انچ نہیں آیا، لیکن اس پر پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. تو کب تک ڈٹے رہیں گے سر؟ دیکھیں جی، یہ بڑی ٹریجک بات ہے جس کی ایک مثال آپ یہ گلگت بلتستان دیکھ لیں. یعنی جو چیز آپ دنیا کے کسی مہذب جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مہذب آدمی کے ساتھ تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس کی ظاہر آپ وکالت نہیں کر سکتے، اور اس کو آپ کہیں بھی جو ہے وہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس میں ٹھیک ہیں. اور اس کی کلاسیکل ایگزامپل جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے. مثلا گلگت بلتستان میں یہ جو ہے نا، لوگ اب کراس روڈ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے پوری زندگی جو ہے وہ ایک بھیگاری کی طرح کشکول اٹھا کے تو کبھی آٹے کی سبسڈی مانگنی ہے، کبھی بجلی کی کوئی جو ہے وہ سبسڈی لینی ہے، کبھی 2 روپے کا کوئی رعایت مانگنی ہے، کبھی 10 روپے کی کوئی رعایت مانگنی ہے. یا کہ ہم اس کراس روڈ پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم بھی زندہ لوگ ہیں، ہماری کوئی ہسٹری ہے، ہماری کوئی جو ہے وہ ورثہ ہے، ہمارے عوام کے اندر کوئی عزت نفس ہے، کوئی ڈگنیٹی ہے. اور جن لوگوں نے ان کے حقوق پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ وہ قبضہ چھوڑیں اور ان کو ان کے حقوق لوٹائیں، وہ ان کو کن چیزوں پہ پلے کر رہے ہیں جی؟ آٹے کی سبسڈی دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، 2 روپیہ پر من کام کر رہے ہیں یا 4 روپیہ پر من زیادہ کر رہے ہیں، اور وہ ان کو اس طرح جو ہے وہ جس طرح وہ مداری بندر کو نچواتا ہے، اس طرح وہ ان کو 2 4 روپے کی سبسڈی پہ نچوا رہے تھے. گزشتہ 1 سال سے یہ تماشا آپ گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہوں گے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. مطالبے کیا؟ تو اس کے ریئلائز کیا گلگت بلتستان کی نوجوان نسل نے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی انسان ہیں، یہ آٹے کی سبسڈی اور یہ بجلی کا فلاں یہ ہمارا مسئلہ ضرور ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ان وسائل کی جو ہے بندر بانٹ کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے ہماری جو بجلی ہے، ہمارے جو وسائل ہیں، ہماری جو زمینیں ہیں، یہ ساری چیزیں تو ان پہ ان کا پورا حق ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں.
اور جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دو تو کہتے ہیں جی آپ تو مسئلہ کشمیر کا حصہ ہیں. تو جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا ہم آپ کو وہ حق دے نہیں سکتے. یعنی نو من گھی اور رادھا ناچے والی جو کلاسیکل جو محاورہ ہے وہ اس پہ بالکل 100% ٹھیک بیٹھتا ہے. لیکن جب آپ لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں چاہیے کہ وہ کس کا حصہ ہیں. اور جب وہ حقوق کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہانی جو ہے یہ 1947 سے جاری ہے. 74 میں وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ اسی جو ہے اس پریٹیکسٹ میں ختم کیا گیا جس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ہے وہ پنجابی پختون اور دوسرے لوگوں نے جا کے غریب لوگوں سے زمینیں اور ان کی جائیدادیں خرید لی. اس کے بعد یہ جو کچھ چائنا کے حوالے کیا گیا. اور ابھی میں کہہ رہا تھا کہ چائنا کا جو لیٹسٹ سی پیک کا جو فیز ہے اس کا سب سے امپارٹنٹ پہلو یہ ہے جس کے لیے انہوں نے فنڈز بھی مختص کر دیے ہیں کہ اس میں وہ ایک ٹنل بنا رہے ہیں جو کہ استور جو گلگت بلتستان میں ہے وہاں سے ایک سرنگ کے ذریعے جو ہے وہ مظفر آباد جو کیپٹل سٹی پاکستان کے زیر کشمیر جو ہے اس کے ساتھ ملائیں گے. تو اب یہ اتنی بڑی آپ ایک انڈرٹیکنگ لے رہے ہیں اور اس کو الٹیمیٹلی آپ استور سے لے جا کے تو چین کے ساتھ کاشغر میں لے جا کے تو ملتا ہے. یعنی بنیادی طور پہ یہ ایک راہداری ہے جو مختلف قسم کی سرنگوں کے ذریعے چین کو دی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پہلے گلگت بلتستان کے کچھ علاقے جو ہیں اور لداخ کے وہ چین کو گفٹ کیے گئے تھے 1962 میں. اور اس سارے عمل میں جو آزاد کشمیر ہے یعنی پاکستان کے زیر کشمیر اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے جو ڈیسیجن میکنگ والے لوگ ہیں اصلی ہوں یا جعلی ہوں لیکن جو بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ یہ ٹنل کیا کوئی اسٹریٹجک ملٹری انڈرٹیکنگ ہے جو چین کو اس خطے میں ایک خاص قسم کا ایج جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے دی جا رہی ہے یا یہ کوئی اکنامک قسم کی انڈرٹیکنگ ہے. اور اگر ہے تو یہ جس خطے میں اتنا بڑا انوائرمنٹلی اور دوسرے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں کیا وہ دیکھے گئے ہیں کہ اتنی بڑی اب سرنگیں پہاڑوں میں جو ہے وہ کھودیں گے تو اس کے جو ہے الٹیمیٹ رزلٹس کیا ہیں اور وہاں کے جو مقامی آبادی ہے اس کی پروٹیکشن کیا ہے اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کیا ہے اور عوام کو اس کے کس قسم کے بینیفٹ ملیں گے. تو یہ جو ہے نا دوسروں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے اس کی سیل کا جو عمل ہے کبھی سی پیک کی پریٹیکسٹ میں کبھی کسی چیز میں وہ جاری ہے. اس لیے گلگت بلتستان کے اندر اب یہ سوچ آ گئی کہ بھئی یہ سب چیزیں آپ ایک طرف رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے جو رائٹ ہے قانون سازی کا لیجسلیشن کا وہ ریسٹور کریں. ہماری اپنی اسمبلی ہونی چاہیے ہمارے اختیارات ہمیں دیے جائیں اور ہم اس میں بیٹھ کے ڈیسیجن کرتے ہیں کہ اس ملک کے اس خطے کے اس علاقے کے جو وسائل ہیں ان کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے کس پر ٹیکس لگایا جائے کس پر جو ہے وہ سبسڈی دی جائے. اور اب آپ جس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان سے ٹیکس کلیکٹ کیے جاتے ہیں لیکن گلگت بلتستان کی کوئی ریپرزنٹیشن پاکستان کے کسی ادارے میں نہیں ہے. یعنی ٹیکسیشن اور ریپرزنٹیشن کا جو ہسٹوریکل آپس میں کنیکشن ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے جس کو آپ ریپرزنٹیشن نہیں دیتے اپنے ادارے میں. تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں یا کسی جگہ پہ یا فار دیٹ پرپز جو ان کا نیشنل فائننس کمیشن ہے یا جو دولت تقسیم کرنے کے مختلف انہوں نے فورمز بنائے ہوئے ہیں کہیں بھی گلگت بلتستان کہیں پہ فال نہیں کرتا. اس لیے اب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پھر اپنے حقوق جو ہے وہ پورے مانگیں گے. وہی شاعر والی بات کہ پھر ایک کھیت نہیں ایک باغ نہیں ہم پوری دنیا مانگیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مجبور کیا گیا ان کو پش کیا گیا ان کو دیوار سے لگایا گیا اور ان کی ڈگنیٹی پہ حملہ کیا گیا کہ ہم آپ کو 2 روپے کا آٹا جو ہے وہ سبسڈی نہیں دیتے لیکن آپ کے 28,000 مربع میل علاقے پہ قابض ہو کے تو اس کو ہم چاہیں تو چین کے حوالے کریں تو چاہیں تو کسی اور کے حوالے کریں. تو یہ اس کے خلاف ایک رد عمل ہے. جی بشین صاحب ایک طرف تو گلگت بلتستان کے لوگ اور پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے لوگ اٹھ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے ان کی نئی نسلیں جیسا آپ نے ذکر کیا وہ بیدار ہو رہی ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں
کہ ادھر جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پروگریس ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ ادھر جو ہے بھارت جاگ اٹھا ہے، 370 35A کو ریووک کر دیا، اور بھارت کی طرف سے یہ بھی آواز ہمیں آتی ہے کہ جب ہمیں موقع ملا ہم POK جس کو وہ کہتے ہیں ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ لیکن بیداری ہر طرف ہو رہی ہے، مگر پاکستان کی آرمی کی لینگویج یا پاکستان کی ریاست کی لینگویج وہ وہیں کے وہیں واپس آ رہی ہے۔ ایک طرف تو سیز فائر ریلیٹیولی سکسیسفل جا رہا ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف نواز شریف صاحب کے آنے کی توقع ہے کہ شاید چوتھے ٹرم میں وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر بن جائیں، اور انہوں نے چند ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ یہ معاملات طے کریں گے۔ اب ان کی پارٹی کا منشور آتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر تب تک نہیں ہوں گے جب تک آرٹیکل 35A 370A کی جو ریووکیشن ہے وہ واپس نہیں جاتی۔ اور پاکستان کے آرمی جنرل اور آرمی جنتا کے بھی بیانات کشمیر کے حوالے سے گرما گرم ہو گئے ہیں۔ تو جو میں نے کہا کہ بھارت میں تبدیلیاں آ گئیں، پاکستان ایڈمنسٹر کشمیر میں مائنڈ سیٹ کی تبدیلیاں آ گئیں، گلگت بلتستان کے مائنڈ سیٹ میں تبدیلیاں آ گئیں، مگر پاکستان کی مین ریاست کے اندر تبدیلیاں نہیں آ رہی، ان کے سوچ میں، ان کے رویوں میں۔ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں، یہ تبدیلی آئی ہے، لیکن یہ تبدیلی جو ہے بڑی ریگریسو طرف کی ہے۔ دیکھیں، آج سے 5-7 سال پہلے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز میں یہ جرت تھی کہ وہ بابانگ دل یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں گے، اور اس میں نواز شریف تو اس حد تک چلا گیا تھا کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خطے کی جو اکنامک فیوچر ہے، جو ایکٹیویٹی ہے، وہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کا بھارت کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور اس کا انہوں نے، آپ نواز شریف کے پچھلے الیکشن دیکھیں تو اس کا تو سب سے بڑا فوکس ہی جو ہے یہی تھا پچھلے الیکشن میں، کہ جو ہے جس میں ان کو بعد میں ڈسمس کیا گیا کہ میں بھارت کے ساتھ جو ہے وہ یہ سرحدیں کھولنے والی بات، تجارت کی بات، دوستانہ تعلقات کی بات، اور یہاں تک چلے جانا کہ ہم ایک لوگ ہیں، ہم ایک طرح کے کھانے کھاتے ہیں، ایک طرح کی زبانیں بولتے ہیں۔ تو وہی نواز شریف جو ہے وہ 3 مہینے پہلے تک بھی اس نے جو انٹرویو دیا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اس خطے کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ تو اب آ کے تو جو انہوں نے فائنل منشور دیا ہے، جو ظاہر ہے پاکستان میں الیکشن کے مقدر کا فیصلہ کرنے والے منشور ہیں، یعنی لاسٹ ورڈ جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہی جو ملیٹری ورژن ہے پاکستان کی، جو ایکسٹرنل افیئرز کا جو ملیٹری ورژن ہے، اس کو ڈال دیا کہ جب تک جی وہ 2019 والے معاملات جو ہے 370 اور 35 نہیں ہوتے، یعنی انہوں نے ایک تیسرے مضبوط اور ابھرتی ہوئی پاور پہ یہ شرط لگا دی کہ جب تک وہ تیسری اور ابھرتی ہوئی پاور جو ہے وہ اپنا کانسٹیٹیوشن ہماری مرضی کے مطابق نہیں بنائے گی، اس وقت تک ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ اس سے زیادہ نان سینس، اس سے زیادہ وشفل تھنکنگ دنیا کی کسی وزارت خارجہ کی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ بھائی آپ ایک شرط رکھیں، کوئی ایسی رکھیں جس کا تعلق آپ سے ہو۔ آپ ایک دوسرا، ایک سکسیسفل سوسائٹی جو ہے بھارت، اور ایک مضبوط ابھرتی ہوئی قوت جو ہے، اس پہ آپ اس کو آپ حکم دے رہے ہیں، ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن میں کیا ترمیمیں کریں اور کیا نہ کریں۔ اور عوام کی یادداشت کے لیے میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ یہ جس دفعہ 370 کی بات کر رہے ہیں اور 335 کی، یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا دفعہ ہے، اور انڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پورا رائٹ ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں کون سی ترامیم کریں، ایمنڈمنٹس کریں اور کون سی نہ کریں۔ تو یہ جو اس وقت یہ ورژن آ گیا، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی 3-4-5 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، صرف جو ہے پاکستان ملیٹری کی پالیسیوں کو کے ساتھ ریکنسائل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اور 8 فروری کے انتخابات میں ان کی اشیر بات حاصل کرنے کے لیے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھیسز اس وقت پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے دیا جا رہا ہے، وہ 50-70 سال پرانا تھیسز ہے، جس میں بنیادی طور پہ کوئی میننگز ہی نہیں ہے. زمانہ بہت آگے نکل گیا. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سے خواب خرگوش کے مزے باقول شاعروں کے وہ لوٹ رہے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کھڑے کہاں ہیں. افغانستان جیسا ملک جو ہے ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، ایران جو ہے ان پہ بمبنگ کر رہا ہے، اور انڈیا جیسے ملک کو وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کیسے بنایا جاتا ہے. تو ان حالات میں ان کے حق میں صرف دعا کی جا سکتی ہے. جی بشائن صاحب، آخر میں ذرا اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالیے. مسئلہ تو پرانا ہے کہ پاکستان آرمی کا پورا جو ایگزسٹنس کا جواز ہے وہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمیں لگتا تھا کہ دنیا بدل رہی ہے اور بدل چکی ہے. پاکستان کے حالات بدل چکے ہیں، پاکستان کے جو دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے حالات بدل چکے ہیں. نہ عرب دنیا اس طرح ساتھ ہے، نہ مغربی دنیا، نہ حتیٰ کہ چین. تو امکان تھا کہ پاکستان اپنے آپ کو بدلے گا. ہمیں یہ بدلاؤ کسی حد تک ایون جنرل باجوہ کی ڈاکٹرن میں بھی نظر آتا تھا، مگر جنرل عاصم منیر تو بالکل آپ نے کہا کہ ریگریسو ہو رہے ہیں. تو یہ اسی طرح کیا چلتے رہیں گے، یا یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، پبلک کنزمپشن کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر یہ معاملہ کیا پرانی ڈگر پہ چل سکے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا چل سکے گا. دیکھیں جی، پبلک کنزمپشن ہی تو پرابلم ہے کہ پبلک کنزمپشن کے لیے آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے راستے کی دیوار بن جاتا ہے کہ جب آپ عوام کو پورا دن لیکچر دیتے پھریں گے، اپنے اسٹوڈنٹ سے لے کے تو اپنی ملٹری اکیڈمیز تک، کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا، ہمارا جناب جو ہے وہ سوائے جہاد کے اور طاقت کے استعمال کے اور کوئی راستہ نہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور آپ اپنے تمام تر فیلیئرز جو ہیں، خواہ وہ اکنامک فرنٹ پہ ہوں، پولیٹیکل فرنٹ پہ ہوں، یا پاکستان کا جو سوشل ڈھانچہ جس طریقے سے جس بربادی اور تباہی کا شکار ہوا ہے اس پہ ہوں، اس کو اب یہ جرنلز جو ہیں دے آر پرووائڈنگ جسٹیفیکیشن جو کبھی نہیں ہوا ہے. ان لوگوں کا تاریخ میں ہمیشہ رویہ جو ہے عوام کے سامنے معذرت خوانا رہا ہے. یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ایگریسو پوسچر اختیار کر رہے ہیں اور چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی ایسے ہی ہوتا ہے ملکوں میں، ہم جو کر رہے ہیں اس میں کون سی نئی بات ہے، جی فلاں ملک میں بھی ایسے، کون سے ملک میں ایسے نہیں ہوتا. پورے طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ایک فاشسٹ ریاست جو ہے، ویسے ابھی ایک بڑا جو غادری قسم کا کالم نویس ہے اس نے بھی اس پہ ایک کالم BBC پہ لکھا ہے جس میں وہ فاشسٹ جو ہے وہ ریاست اور جو ہے وہ اوچھی ریاست کو جی وسعت اللہ خان صاحب نے، ہاں جی، اور اس طرح کی فلاحی ریاست تو اس کے سارے حوالے دیے. تو یہ جس طرح کی ریاست یہ بن گئی ہے پاکستان کی، جس طریقے سے انہوں نے فزیکلی پاکستان کے پالیٹیشنز کو، جس کو آپ ککیں مارنا کہتے ہیں، دھکے مارنا کہتے ہیں، تماچے مارنا کہتے ہیں، جس طریقے سے ہیوملیٹ کر کے، جس طریقے سے ان کی عزت نفس اور ان کی ورث جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر دی. اس کے بعد ایک چیز باقی رہ گئی تھی کہ وہ اعلان کر دیتے میرے ہم وطنوں والا، لیکن وہ کہہ اس لیے نہیں سکتے کہ دنیا ان کے اس اعلان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اب اس وقت انہوں نے یہ سب ڈسبرس کر کے، نواز شریف جیسا آدمی جو کہتے ہیں انتہائی انرولی اور ان پریڈکٹیبل پالیٹیشین ہے، وہ جب اپنے منشور میں یہ بات ڈال دے کہ جب تک ہندوستان جو ہے وہ اپنا آئین ہماری مرضی کے مطابق نہیں بناتا ہم اس سے تعلقات ٹھیک نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد اب کس دنیا کی بات کرتے ہیں جناب. یہ جو ہے یہ بالکل وہ ایوب خان والی بات مجھے یاد ہے جو اس نے کہا تھا کہ یہ کیا بیچتے ہیں جی سیاستدان، میں ان کو بلاؤں تو یہ دم ہلاتے ہوئے میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں. یہ بالکل دم ہلا رہے ہیں. دم اور کس طریقے سے ہلائی جاتی ہے؟ کوئی نہ ان میں شعور ہے، نہ ان میں کوئی وزڈم ہے، نہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم تاریخ کے آگے جواب دہ ہیں.
نہ ان کو اپنی آنے والی جنریشنز کے حوالے سے کوئی انگزائٹی ہے. ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ فوج اس وقت کس کو ووٹ لے کے دیتی ہے. تو اس میں آپ اس طرح کے ڈرامے ابھی انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ بشانی صاحب. یہ واقعی المیہ ہے کہ یہ ایسے ڈرامے ہیں جن کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے، اور آپ درست کہتے ہیں کہ ہم جس طرح کے حالات پاکستان میں ہیں، پاکستان کے اپنے حوالے سے اور انٹرنیشنل پرسپیکٹو کے حوالے سے، وہ ابھی بھی انفولڈ پورے طور سے نہیں ہوئے. ابھی وہ انفولڈ ہونا ہے، اور انفولڈ کسی اچھی سمت کے لیے ہوتے نظر نہیں آتے. بہت بہت شکریہ بشانی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا. ویوز بات چیت سنی آپ نے بیرسٹر حمید بشانی صاحب کی، ان کے شو تھرڈ اوپینین میں. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور آپ ہماری ایپس ڈاؤن لوڈ کیجیے ایپل، اینڈرائڈ، راکو اور امیزون فائر پہ. یو کین واچ اس 24/7 تھرو آر ایپس. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.